یزید کے زمانہ میں 3 ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے پوری دنیا اسلام کو لرزہ براندام کر دیا۔ پہلا واقعہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہے۔ بلا شبہ وہ اہل عراق کی دعوت پر یزید کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور یزید کی حکومت انہیں برسر بغاوت سمجھتی تھی۔ ہم اس سوال سے تھوڑی دیر کے لیے قطع نظر کیے لیتے ہیں کہ اصول اسلام کے لحاظ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خروج جائز تھا یا نہیں۔ اگرچہ ان کی زندگی میں اور ان کے بعد صحابہ و تابعین میں سے کسی ایک شخص کا بھی یہ قول ہمیں نہیں ملتا کہ ان کا خروج ناجائز تھا اور وہ ایک فعل حرام کا ارتکاب کرنے جا رہے تھے۔ صحابہ میں سے جس نے بھی ان کو نکلنے سے روکا تھا وہ اس بنا پر تھا کہ تدبیر کے لحاظ سے یہ اقدام نامناسب ہے۔ تاہم اس معاملہ میں یزید کی حکومت کا نقطۂ نظر ہی صحیح مان لیا جائے تب بھی یہ تو امر واقعہ ہے کہ وہ کوئی فوج لے کر نہیں جا رہے تھے، بلکہ ان کے ساتھ ان کے بال بچے تھے اور صرف 32 سوار اور 40 پیادے۔ اسے کوئی شخص بھی فوجی چڑھائی نہیں کہہ سکتا۔ ان کے مقابلہ میں عمر بن سعد بن ابی وقاص کے تحت جو فوج کوفہ سے بھیجی گئی تھی اس کی تعداد 4000 تھی۔ کوئی ضرورت نہ تھی کہ اتنی بڑی فوج ایک چھوٹی سی جمعیت سے جنگ ہی کرتی اور اسے قتل کر ڈالتی۔ وہ اسے محصور کر کے بآسانی گرفتار کر سکتی تھی۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر وقت میں جو کچھ کہا تھا وہ یہ تھا کہ یا تو مجھے واپس جانے دو یا کسی سرحد کی طرف نکل جانے دو یا مجھ کو یزید کے پاس لے چلو، لیکن ان میں سے کوئی بات بھی نہ مانی گئی اور اصرار کیا گیا کہ آپ کو عبید اللہ بن زیاد کوفہ کے گورنر ہی کے پاس چلنا ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو ابن زیاد کے حوالہ کرنے کے لیے تیار نہ تھے، کیونکہ مسلم بن عقیل کے ساتھ جو کچھ وہ کر چکا تھا وہ انہیں معلوم تھا۔ آخر کار ان سے جنگ کی گئی۔ جب ان کے سارے ساتھی شہید ہو چکے تھے اور وہ میدان جنگ میں تنہا رہ گئے تھے، اس وقت بھی ان پر حملہ کرنا ہی ضروری سمجھا گیا، اور جب وہ زخمی ہو کر گر پڑے تھے اس وقت ان کو ذبح کیا گیا۔ پھر ان کے جسم پر جو کچھ تھا وہ لوٹا گیا، حتیٰ کہ ان کی لاش پر سے کپڑے تک اتار لیے گئے اور اس پر گھوڑے دوڑا کر اسے روندا گیا۔ اس کے بعد ان کی قیامگاہ کو لوٹا گیا اور خواتین کے جسم پر سے چادریں تک اتار لی گئی۔ اس کے بعد ان سمیت تمام شہدائے کربلا کے سر کاٹ کر کوفہ لے جائے گئے، اور ابن زیاد نے نہ صرف برسر عام ان کی نمائش کی بلکہ جامع مسجد ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان بھی کیا۔ پھر یہ سارے سر یزید کے پاس دمشق بھیجے گئے اور اس نے بڑے دربار میں ان کی نمائش کی۔ فرض کیجئے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے نقطۂ نظر کے مطابق برسر بغاوت ہی تھے، تب بھی کیا اسلام میں حکومت کے خلاف عروج کرنے والوں کے لیے کوئی قانون نہ تھا؟ فقہ کی تمام مبسوط کتابوں میں یہ قانون لکھا ہوا موجود ہے۔ مثال کے طور پر صرف ہدایہ اور اس کی شرح فتح القدیر میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس قانون کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ ساری کارروائی جو میدان کربلا سے لے کر کوفے اور دمشق کے درباروں تک کی گئی، اس کا ایک ایک جز قطعاً حرام اور سخت ظلم تھا۔ دمشق کے دربار میں جو کوئی یزید نے کیا اور کہا اس کے متعلق روایات مختلف ہیں، لیکن ان سب روایتوں کو چھوڑ کر ہم یہی روایت صحیح مان لیتے ہیں کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے سر دیکھ کر ابدیدہ ہو گیا، اور اس نے کہا کہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بغیر بھی تم لوگوں کی اطاعت سے راضی تھا۔ اللہ کی لعنت ہو ابن زیاد پر، خدا کی قسم اگر میں وہاں ہوتا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر دیتا، اور یہ کہ خدا کی قسم ہے حسین میں تمہارے مقابلے میں ہوتا تو تمہیں قتل نہ کرتا۔ پھر بھی یہ سوال لازماً پیدا ہوتا ہے کہ اس ظلم عظیم پر اس نے اپنے سر پھرے گورنر کو کیا سزا دی؟ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس نے ابن زیاد کو نہ کوئی سزا دی، نہ اسے معزول کیا، نہ اسے ملامت ہی کا کوئی خط لکھا۔ اسلام تو خیر بدر و جا بلند چیز ہے۔ یزید میں اگر انسانی شرافت کی بھی کوئی رمق ہوتی تو وہ سوچتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے پورے خاندان پر کیا احسان کیا تھا اور اس کی حکومت نے ان کے نواسے کے ساتھ کیا سلوک کیا۔
اس کے بعد دوسرا سخت المناک واقعہ جنگ حرہ کا تھا، جو 63 ہجری کے آخر اور خود یزید کی زندگی کے آخری ایام میں پیش آیا۔ اس واقعہ کی مختصر روایت یہ ہے کہ اہل مدینہ نے یزید کو فاسق اور فاجر اور ظالم قرار دے کر اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس کے عامل کو شہر سے نکال دیا اور عبداللہ بن حنظلہ کو اپنا سربراہ بنا لیا۔ یزید کو اطلاع پہنچی تو اس نے مسلم بن عقبہ، جسے سلف صالحین مسلم بن عقبہ کہتے ہیں، 12,000 فوج دے کر مدینہ پر چڑھائی کے لیے بھیج دیا اور اسے حکم دیا کہ 3 دن تک اہل شہر کو اطاعت قبول کرنے کی دعوت دیتے رہنا، پھر اگر وہ نہ مانے تو ان سے جنگ کرنا، اور جب فتح پا لو تو 3 دن کے لیے مدینہ کو فوج پر مباح کر دینا۔ اس ہدایت پر یہ فوج گئی، جنگ ہوئی، مدینہ فتح ہوا، اور اس کے بعد یزید کے حکم کے مطابق 3 دن کے لیے فوج کو اجازت دے دی گئی اور شہر میں جو کچھ چاہے کرے۔ ان 3 دنوں میں شہر کے اندر ہر طرف لوٹ مار کی گئی۔ شہر کے باشندوں کا قتل عام کیا گیا، جس میں امام زہری کی روایت کے مطابق 700 معززین اور 10,000 کے قریب عوام مارے گئے۔ اور غضب یہ ہے کہ وحشی فوجیوں نے گھروں میں گھس گھس کر بے دریغ عورتوں کی عصمت دری کی۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان دنوں میں 1,000 عورتیں زیادتی سے حاملہ ہوئی۔ بالفرض اہل مدینہ کی بغاوت ناجائز ہی تھی، مگر کیا کسی باغی مسلمان آبادی بلکہ غیر مسلم باغیوں اور عربی کافروں کے ساتھ بھی اسلامی قانون کی روح سے یہ سلوک جائز تھا؟ اور یہاں تو معاملہ کسی اور شہر کا نہیں، خاص مدینہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا تھا، جس کے متعلق نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ ارشادات بخاری، مسلم، نسائی اور مسند احمد میں متعدد صحابہ سے منقول ہوئے ہیں کہ مدینہ کے ساتھ جو شخص بھی برائی کا ارادہ کرے گا، اللہ اسے جہنم کی آگ میں شیشے کی طرح پگھلا دے گا۔ جو شخص اہل مدینہ کو ظلم سے خوفزدہ کرے، اللہ اسے خوفزدہ کرے گا۔ اس پر اللہ اور ملائکہ اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ قیامت کے روز اللہ اس سے کوئی چیز اس گناہ کے فدیے میں قبول نہ فرمائے گا۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ انہی حدیث کی بنیاد پر علماء کے ایک گروہ نے یزید پر لعنت کو جائز رکھا، اور ایک قول ان کی تائید میں امام احمد بن حنبل کا بھی ہے، مگر ایک دوسرا گروہ صرف اس لیے اس سے منع کرتا ہے کہ کہیں اس طرح اس کے والد یا صحابہ میں سے کسی اور پر لعنت کرنے کا دروازہ نہ کھل جائے۔ حضرت حسن بصری کو ایک مرتبہ یہ طعنہ دیا گیا کہ آپ جو بنی امیہ کے خلاف عروج کی کسی تحریک میں شامل نہیں ہوتے، تو کیا آپ اہل شام بنی امیہ سے راضی ہیں؟ جواب میں انہوں نے فرمایا، میں اور اہل شام سے راضی ہوں، خدا ان کا ناز کرے، کیا وہی نہیں ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے حرم کو حلال کر لیا اور 3 دن تک اس کے باشندوں کا قتل عام کرتے پھرے، اپنے سپاہیوں کو اس میں سے سب کچھ کر گزرنے کی چھوٹ دے دی، اور وہ شریف دیندار خواتین پر حملے کرتے رہے اور کسی حرمت کی حد تک کرنے سے نہ رکے، پھر بیت اللہ پر چڑھ دوڑے، اس پر سنگ باری کی اور اس کو آگ لگائی، ان پر خدا کی لعنت ہو اور وہ برا انجام دیکھیں۔ تیسرا واقعہ وہی ہے جس کا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے آخر میں ذکر کیا ہے۔ مدینہ سے فارغ ہونے کے بعد وہی فوج جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے حرم میں یہ ادم مچایا تھا، حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوئی، اور اس نے منجنیقیں لگا کر خانہ کعبہ پر سنگ باری کی، جس سے کعبہ کی ایک دیوار شکستہ ہو گئی۔ اگرچہ روایات یہ بھی ہیں کہ انہوں نے کعبہ پر آگ بھی برسائی تھی، لیکن آگ لگنے کے کچھ دوسرے وجوہ بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ البتہ سنگ باری کا واقعہ متفق ہے۔ ان واقعات نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ حکمران اپنے اقتدار اور اس کے بقا و تحفظ کو ہر چیز پر مقدم رکھتے تھے، اور اس کے لیے انہیں کسی حد کو پھان جانے اور بڑی سے بڑی حرمت کو توڑ ڈالنے میں بھی باک نہ تھا۔